والد صاحب نے بڑی بہن کی شادی اس شرط پر کی تھی کہ ان کا داماد شادی کے بعد گردماد بن کر رہے گا۔ شادی کے بعد میرے بہنوئی شرط کے مطابق ہمارے گھر رہنے لگے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر بڑی بہن مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی، جبکہ میں ان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میرا چیک اپ ہوا تو معلوم ہوا میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر تو سب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا۔ میں تو خود حیران تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ بڑی بہن تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک بڑی بہن نے اپنے شوہر پر الزام لگا دیا کہ یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ رات کو اٹھ کر کمرے سے کیوں جاتے تھے؟ میرے بہنوئی نے قسم اٹھا لی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میرے بہنوئی اسی بات پر اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے تھے کہ اچانک بڑی بہن نے طلاق سے بچنے کے لیے سب سچ سچ بتا دیا۔ پھر جو انہوں نے بتایا، یہ سن کر تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری بڑی بہن روزانہ مجھے میرا نام فائزہ ہے اور میری بڑی بہن کا نام ناظرہ ہے۔ وہ مجھ سے 10 برس بڑی تھی۔ میری پیدائش کے وقت امی جان اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں 1 دن کی عمر میں ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ والد صاحب کے لیے میری پرورش بڑا مسئلہ تھا۔ پھپھو عمر رسیدہ تھی، والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی، وہ بیوہ تھی۔ تبھی ابو نے ناظرہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی تھی، لیکن مجھ 2 دن کی نوزائیدہ بچی کی دیکھ بھال ان کی بس کی بات نہ تھی۔ والد نے مجھے خالہ جان کے سپرد کر دیا۔ میں خالہ کے گھر پر پرورش پانے لگی۔ جب 15 برس کی ہوئی تو خالہ جان بیمار پڑ گئیں۔ تب انہوں نے ابو کو بلوا کر کہا کہ سلمان بھائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہتر ہے آپ اپنی بچی کو لے جائیں۔ ابو مجھے گھر لے آئے۔ اس وقت بڑی بہن ناظرہ 25 برس کی ہو چکی تھی۔ پھپھو اب بھی ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ زیادہ سوشل نہ تھی۔ باجی ناظرہ کا رشتہ نہ ہو سکا تھا اور اس بارے میں والد صاحب بہت فکر مند رہتے تھے۔ جب میں ابو کے گھر آئی، دل میں بڑے ارمان تھے کہ باجی سے ملوں گی۔ مجھے دیکھ کر بڑی بہن خوش ہو گئی اور ہم ساتھ رہیں گے، وقت خوبصورت ہو جائے گا۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ باجی نے مجھے خوش دلی سے قبول نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا والہانہ استقبال کرتی کہ ہم بہنیں مدت بعد ملی تھیں، لیکن انہوں نے بدسلوکی شروع کر دی۔ میں حیران تھی کہ یہ سگی بہن کیسی ہے، شاید کہ میں ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی تھی۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ آپ اپنی راجدھانی میں کسی کی شراکت گوارا نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی باجی سے بدظن ہو گئی۔ ابو ہم دونوں سے ایک ساتھ پیار کرتے تب باجی جل جاتی۔ وہ ہمارے لیے ایک سے کپڑے اور چیزیں لاتے۔ میری بہن ان چیزوں کو جو میرے لیے ہوتی چھپا دیتی یا پھر خراب کر ڈالتی۔ میں روتی تو پھوپھی چپ کراتی اور سمجھاتی کہ صبر کرو اور والد سے شکایت نہ کرو، وہ دکھی ہو جائیں گے۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے جگہ پیدا نہ ہو سکی اور میں ان سے دور دور رہنے لگی۔ وہ بلاتی بھی تو جواب نہ دیتی تھی، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار نہیں رہا تھا کہ جانے کب کیا رویہ اختیار کر لیں۔ میں خالہ کے گھر خوش رہا کرتی تھی، ان کی بیٹیاں خیال کرتی تھیں، بہن جیسا پیار دیتی، اور سگی بہن کا یہ حال کہ مجھے دیکھتے ہی تیوڑیاں چڑھا لیتی، حقارت کا اظہار یوں کرتی کہ جہاں میں بیٹھ جاتی یہ وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر منہ پھیر کر برابر سے نکل جاتی۔ ایسی نفرت بھرے ماحول میں جینا 2 بار ہو گیا تھا۔ میں خالہ کے گھر کو یاد کر کے روتی، جہاں اپنائیت اور محبت تھی، تنہائی کا ذرہ بھر بھی احساس نہیں تھا۔ وہ گھر میرا نہ تھا، پھر بھی میرا تھا۔ یہ جو میرے والد کا گھر تھا وہ باجی کا تھا۔ وہ ہر دم یہ احساس دلاتی تھی کہ یہ گھر میرا ہے، جانے تم کہاں سے آ گئی ہو میرا دل جلانے کو۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سوچتی آج تو ضرور ابو سے شکایت کروں گی، مگر پھپھو ہر بار آڑے آ جاتی کہ بیٹی صبر کرو، صبر بڑا اجر ہے۔ یہ سن کر اب تو ان پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسئلہ اصل یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی اور باجی ناظرہ معمولی صورت کی تھی۔ میری نوخیز عمر تھی، لہٰذا جو مجھے دیکھتا بے اختیار شکل و صورت کی تعریف کرتا۔ اس پر باجی کا جی جلتا تھا، حسد محسوس کرتی تھی۔ 5 سال ایسے ہی گٹ گٹ کر گزار دیے۔ اب باجی کی عمر ڈلنے لگی تھی، ابھی تک رشتہ نہیں ہوا تھا۔
رشتہ دیکھنے جو آتا ان کی بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ ابو کہتے کہ نہیں، پہلے بڑی کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ اس جواب پر رشتے واپس ہو جاتے۔ ایک روز خالہ میرے لیے اپنے دیور کے بیٹے سلطان کا رشتہ لے کر آئیں۔ والد نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ خالہ نے کہا، دیکھو بھائی، میرا فائزہ پر بہت حق ہے۔ یہ 2 دن کی تھی تب گود لیا تھا اور 15 برس ہو گئے ہیں۔ اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکراؤ گے؟ اگر ابھی شادی مقصود نہیں تو ہم انتظار کیے لیتے ہیں۔ پہلے بڑی کا بیاہ کر لو، فائزہ کا بعد میں کر دینا، مگر منگنی ابھی کرو تاکہ ہمارے دل کو تسلی رہے۔ خالہ کا احسان ایسا نہ تھا کہ والد ان کو ناراض کرتے۔ انہوں نے بات مان لی اور میری منگنی سلطان سے کر دی۔ منگنی کے بعد ہمارے سونے گھر میں بہار آ گئی۔ خالہ اور ان کی بیٹیاں آئے دن ہم سے ملنے کو آنے لگیں۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ سلطان بھی آتے۔ سلطان کو میں بہت اچھی لگتی تھی۔ بہانے سے آتے، باتیں کرنے لگتے۔ میری خالہ زاد بہنیں ساتھ ہوتی، رونق ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میں بھی سلطان سے مانوس ہو گئی۔ میں ان کا انتظار کرتی، ہفتہ بھر نہ آتے تو شکوہ کرتی اور خالہ زاد بہن ربیہ کو پیغام دیتی کہ سلطان سے کہو کہ وہ آئیں، ہمارا جی اداس ہے۔ سلطان ہفتے میں ایک بار آنے لگا۔ ہم بات چیت کرتے، باجی کو بری لگتی۔ سلطان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، ناگواری کا اظہار کرنے لگتی، جیسے کہ ان کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہو۔ رفتہ رفتہ ناظرہ باجی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ مجھے سلطان سے بات کرنے نہ دیتی، کھاتے تواضع سے روکتی، حتیٰ کہ چائے بناتی تو گرا دیتی۔ وہ خود تو گھر کی مالکہ بنی ہوئی تھی اور مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کرتی تھی۔ ہر وقت کی اس بے عزتی، لعنت ملامت کو میں کب تک سہتی؟ سلطان سے بھی یہ باتیں چھپاتی کہ کہیں وہ گھر آنا نہ چھوڑ دیں یا رشتہ ہی نہ توڑ دیں۔ پھپھو نے ناظرہ کو بہت سمجھایا کہ یہ چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک مت کیا کرو، مگر وہ باز نہ آتی۔ اصل میں تو ان کو اس بات کا رنج تھا کہ میری منگنی ہو گئی تھی اور ان کا رشتہ ابھی تک نہیں ہو سکا تھا۔ میری اور سلطان کی محبت کو وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی۔ ہماری محبت ان کو بری طرح کھٹکتی تھی، کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت نہ ہو رہی تھی اور ان کی حسد بڑی طبیعت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اب وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ تم سلطان کے سامنے نہیں جایا کرو۔ اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو میں بڑی بہن ہوں، میں اس سے بات کروں گی، چائے وغیرہ میں ہی دیا کروں گی۔ تمہیں اپنے منگیتر سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے نہیں جانا ہوگا۔ یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ اس روایت کا پاس نہیں کرو گی تو ابا سے کہہ کر تمہارا یہ رشتہ ختم کروا دوں گی۔ میں نے باجی کی یہ روک ٹوک ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور یوں یہ جھگڑا طویل ہوتا گیا۔ تھک ہار کر میں نے سلطان سے بات چیت چھوڑ دی اور اس کو گھر آنے سے منع کر دیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ میں اپنی بڑی بہن کی خاطر ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ سلطان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید کہ میرا خیال تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ فائزہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کا محبت بھرا رویہ بدل گیا ہے، اور مجھے گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا، میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرتی اور جینا دوبر کر دیتی۔ تبھی کہہ دیا کہ فی الحال جب تک باجی کی شادی نہیں ہوتی سلطان ہمارے گھر نہ آئیں اور نہ ان کے گھر والے آئیں، ورنہ ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ خالہ سمجھی کہ شاید میں ان کی بے عزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں، کیونکہ باجی کا نام لینے سے خوفزدہ تھی، لہٰذا میں نے گول مول بات کر کے خالہ کو بہت برا لگا اور وہ خاموش ہو کر چلی گئی۔ اس دوران باجی کے جو رشتے آئے وہ لوگ مجھے پسند کر لیتے تھے۔ ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ ابو نے سوچا کہ سلطان والے تو رشتے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیوں نہ فائزہ کا رشتہ ادھر کر دوں، یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑی کا موقع بنے گا۔ انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا رشتہ زمان سے کر دیا اور میں بزدلی کی وجہ سے ابو سے یہ وضاحت بھی نہ کر سکیں کہ سلطان کے گھر والوں کا قصور نہیں تھا، بلکہ باجی کے مجبور کرنے پر میں نے خود ان کو روکا ہے اور گھر آنے سے منع کیا ہے۔ بڑی بہن نے بھی والد صاحب کو یہی یقین دلایا تھا کہ فائزہ سلطان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے۔ ایسی غلط فہمی میں میری شادی زبان خان سے ہو گئی اور میں کسی کو بھی اپنے حالات کی وضاحت نہ دے سکی۔ اس وقت بڑی شدت سے
ماں کی کمی محسوس ہوئی کہ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ان سے حال دل کہتی اور یوں میرے پیار کی نگری نہ ٹلتی۔ خالہ تو ناراض تھی، انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی دل کی بات نہ بتا سکی۔ وہ مجھے گستاخ اور مجرم کہتی تھی۔ میری شادی کے بعد جیسے میری بہن کو سکون سا آ گیا ہو، سازش کا شکار ہو کر میں تو ملتان سے لاہور بیاہ کر چلی گئی اور اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن والد صاحب کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خالہ کو منانے ان کے گھر گئے۔ رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگیں اور خالو جان نے ناظرہ کو سلطان کے لیے مانگ لیا۔ ابو تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طور بڑی کا رشتہ ہو، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سلطان کو بھی والدین نے دباؤ ڈال کر منا لیا اور میری باجی میرے سابقہ منگیتر کی بیوی بن گئی۔ سلطان والدین کی خوشی کے آگے ہتھیار ڈال چکے تھے، حالانکہ ان کے دل میں ابھی تک میری یاد باقی تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ ناظرہ ہی کی سازش سے میں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ باجی اب بھی اسے یہی یقین دلاتی تھی کہ فائزہ نے خود انکار کیا تھا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں گھر آنے سے منع کیا تھا۔ باجی تو اپنے چال میں کامیاب اور خوش تھی، لیکن میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس بندے سے میری شادی والد صاحب نے امیر کبیر جان کر دی تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ بیوی بچے ساتھ لے گئی تھی۔ زمان خان نے پہلی زوجہ کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ وہ روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زمان نے اور میں نے شادی کر لی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 3 بچے اس کے 3 قوی ہتھیار تھے اور اس کی پوزیشن اپنے بااثر و رسوخ بھائیوں کی بدولت کافی مضبوط تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زمان مجھے طلاق دیں گے اور پہلی بیوی بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنے سالوں کی شرط مانی اور مجھے طلاق دے کر میکے واپس بھجوا دیا۔ مجھے تو بے قصور طلاق ہوئی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے سلطان کی وجہ سے گھر نہیں بسایا اور طلاق لے کر آ گئی ہوں۔ حالانکہ ان دنوں میری طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ والد صاحب اکیلے تھے، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں ناظرہ ان کے پاس رہے گی اور سلطان گردماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں ناظرہ اور سلطان رہتے تھے مجھے بھی وہیں رہنا تھا، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا اور میں کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں جبکہ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ جلدی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہاں رہنا تو سوتن کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ سلطان میرا خیال رکھتے تھے، جبکہ سگی بہن میرے بدن سے سانس بھی چھین لینا چاہتی تھی۔ پھر اچانک کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر سب حیران تھے، جبکہ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ زمان کا ہے۔ طلاق ہونے سے پہلے ہی میری طبیعت خراب ہو چکی تھی، مگر میں نے اسے یہ نہ بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ناظرہ کا جب مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک نہایت گھناؤنا الزام در دیا کہ فائزہ کو جب طلاق ہوئی تھی امید سے نہیں تھی، بلکہ اب امید سے ہو گئی ہے اور سلطان اس کے مجرم ہیں اور یہ سب میرے شوہر سلطان کا کیا دھرا ہے۔ جب والد صاحب نے ایسی بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ضعیف ہو گئے تھے۔ ایسے پے در پہ صدمے سہنے کی تاب ان میں نہ تھی۔ سلطان کو ناظرہ کے اس الزام میں سخت پریشان کر دیا تھا۔ اب ساری سازش ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کو حاصل کرنے کی خاطر ناظرہ نے یہ سارا کھیل بنایا تھا۔ انہیں میری حالت پر دکھ تھا اور پھر انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ جو عورت مجھ پر اور سگی بہن پر ایسا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے وہ میری بیوی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی بہتان پر 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ بہرحال میں کوڑے تو نہیں لگوا سکتا، لیکن میں اس بہتان باز عورت کو اپنی زندگی سے علیحدہ ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ باجی کو طلاق دے کر گھر سے چلے گئے۔ اب تو وہ میرے خون کی پیاسی ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے خالہ کو فون کر دیا اور وہ آ کر مجھے اپنے گھر لے گئی۔ بچے کو جنم دینے تک میں ان کے پاس رہی، پھر انہوں نے میری شادی سلطان سے کرا دی۔ یوں خدا نے میری کھوئی ہوئی محبت مجھے لوٹا دی۔ حالانکہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی دوست نہیں تھا، یہ سب کچھ میری بہن کی حماقتوں سے ہوا تھا۔ تاہم اب لوگ باجی ناظرہ سے ہی ہمدردیاں جتلاتے ہیں اور مجھے دوشی ٹھہراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے
کہ میں خود زبان سے طلاق لے کر آئی تھی اور اپنی بہن کا گھر اس وجہ سے خراب کیا کہ سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو سلطان جانتے ہیں یا پھر خدا گواہ ہے کہ ایسا کچھ میں نے نہیں سوچا اور نہ کیا۔ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خود بخود ہو گیا، لیکن والد بھی مجھ سے خفا تھے اور بہن بھی، جبکہ جھگڑے کے وقت سلطان نے بھی قسم کھا کر کہا تھا کہ ان کا میرے اور اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی باجی اور والد صاحب کو یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے تو انہوں نے باجی کو طلاق دے دی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی برائی اور غلطی نہیں کی۔ آج میں سلطان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں اور پہلا بچہ جو عثمان خان کی اولاد ہے، اسے بھی سلطان نے اپنی اولاد جیسا ہی پیار دیا ہے۔ میرا یہ بیٹا عدنان انہیں اپنا باپ کہتا ہے اور اسی کی خاطر ہم نے اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آ گئے ہیں، تاکہ لوگوں کی زہر آلود باتیں سن کر میرے عدنان کی معصومیت مجروح نہ ہو جائے۔